بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آداب عرض پاکستان کے ساتھ میں ہوں محمد سلیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، جس کے قبضہ قدرت میں میری اور آپ کی جان ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود السلام اس ذات اقدس پر، ان کی آل پر، جن کی تعلیمات کے ذریعے میں نے اپنے رب کو پہچانا۔ معزز ناظرین گرامی، آج کل سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بہت وائرل ہوئی ہے، اور اس ویڈیو نے بہت زیادہ کنفیوژن کریٹ کر دی ہے۔ اب ویڈیو میں جنرل شجاع پاشا ریٹائر لیفٹیننٹ کے نام سے آرمی پر، ہماری فوج پر، ہمارے فوج کے جرنیلوں پر بہت ہی سخت اور بھونڈے قسم کے الزام لگائے گئے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ مسوخ کو، جو اپنے آپ کو لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر جنرل شجاع پاشا کہہ رہے ہیں، تو تھوڑا سا آئینہ دکھا دوں۔ جس جنرل شجاع پاشا کو میں جانتا ہوں، یا پاکستان آرمی جانتی ہے، یا پاکستان کی عوام جانتی ہے، یہ وہ جنرل شجاع پاشا ہے ہی نہیں۔ جنرل شجاع پاشا ایک دلیر، ایک عظیم، ایک بہادر جرنیل تھے، اور ایک مہذب اور ڈیسنٹ انسان ہیں۔ جس طرح کی زبان موصوف نے ان کے بارے میں، پاکستان آرمی کے بارے میں استعمال کی ہے، پاکستانی آرمی کی ٹریننگ، پاکستانی آرمی کی تربیت اور پاکستانی آرمی کا سٹائل اس سے بالکل میچ نہیں کرتا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ موصوف نے جو جس طرح کی زبان استعمال کی ہے، پاکستان کے کسی آفیسر، آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، ماضی میں، حال میں کبھی اس طرح کی کسی بھی جرنیل نے بات نہیں کی۔ موصوف نے اپنی ویڈیو میں کہا کہ پاکستانی جرنیل رینکس کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، کچھ بھی۔ اپنی ذاتی خواہش کے لیے وہ پاکستان کو قربان کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ پاکستان کے ایٹمی اثاثے محفوظ نہیں ہیں، وہ بھی پاکستان سے چھینے جا سکتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ پاکستان کے ایٹمی اثاثے چھینے گئے، پاکستان کے پاس ایٹم بم نہ رہا، تو انڈین فوج پاکستان کو، پاکستانیوں کو جوتے مار کر نکال دے گی۔ ان جناب کو میں بس اتنے عرض کرنا چاہتا ہوں، اتنے کہنا چاہتا ہوں کہ خواب دیکھنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ خواب دیکھیے، آپ کو پورا حق حاصل ہے، مگر کسی اور کی عزت پہ، کسی اور کی کریڈیبلٹی پہ مت دیکھیے۔ اپنے چینل کو چلانے کے لیے، اپنے ویڈیو کو چلانے کے لیے، اپنے سبسکرائبرز، ویورز کی تعداد بڑھانے کے لیے اس طرح کی بھونڈی کوشش تو ہو سکتی ہے، لیکن چاند کے اوپر تھوکنے سے چاند میلا نہیں ہوتا۔ کبھی کبھار اوپر کو منہ کر کے تھوکا ہوا اپنے ہی چہرے پہ آ کے گرتا ہے۔ جن جرنیلوں کی آپ بات کرتے ہیں، ان جرنیلوں کا یہ ترہ امتیاز ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے رینکس کے لیے لڑیں۔ اس کی موجودہ اور بہترین مثال میں اس طرح سے دے سکتا ہوں کہ بارہا ٹائم پاکستان کے حالات کے مطابق، جب ضرب عضب، رد الفساد کے آپریشن پاکستان میں ہو رہے تھے، تو پاکستان کے سپہ سالار یا پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف کی مدت ملازمت میں ایکسٹینشن کی گئی، بیکاز اٹ واز ریکوائرمنٹ آف دیٹ ٹائم۔ اگر پاکستان آرمی کے جرنیل اپنی پرسنالٹی کے لیے، اپنے رینکس کے لیے تگ و دو کر رہے ہوتے، تو جب سپہ سالار کو ایکسٹینشن دی گئی تو اب تک پاکستان کی آرمی میں بغاوت ہو جانی چاہیے تھی۔ لیکن ہوا کیا؟ باقی جو موسٹ سینئر جرنیل تھے، اکارڈنگ ٹو دا ملٹری رول اینڈ ریگولیشن، واٹ ایور ملٹری رول اینڈ ریگولیشن سیز، دے ڈڈ دیٹ۔ کوئی ہنگامہ برپا نہیں ہوا، کسی جرنیل نے آہو بکار نہیں کی، کسی جرنیل نے کچھ نہیں کہا۔ پہلی بات تو میں آپ کو بتا دوں، آپ جرنیل تو بہت دور کی بات ہے، آپ ایک لانس نائک بھی نہیں ہیں۔ آپ کی بات کرنے کا طریقہ یہ صرف اور صرف اپنی دکانداری چمکانے کے لیے ایک طریقہ کار ہے۔ پاکستان آرمی کیا ہے؟
کیسی ہے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں، کیونکہ آپ نے کہا نا انڈین آرمی آئے گی اور ان کو جوتے مارے گی۔ جوتے کیسے مارے جاتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن تھوڑا سا میں یہ آپ کو عرض کر دوں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین ہے لا الہ الا اللہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہم کسی سے نہیں ڈرتے اللہ کے علاوہ۔ میرے بھائی، میرے دوست، آپ یہ ویڈیو بنانے سے پہلے تھوڑا سا پاکستان کی تاریخ پہ، پاکستان کی آرمی کی تاریخ پہ نظر مار لیتے ہیں۔ میرے ان جرنیلوں، میرے ان جوانوں، میرے ان سپاہیوں کی زندگی پچھلی 70-75 سال کی تاریخ کو دیکھ لیتے تو شاید آپ اپنی دکانداری چمکانے کے لیے کچھ اور کرتے۔ اسی آرمی کے بارے میں مرحوم ڈاکٹر علامہ اقبال شاعر مشرق نے کہا تھا، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، دو نیم ان کی ٹھوکر پہ صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ یہ دنیا دار نہیں ہے، دنیا دار آپ کے آقا ہوں گے، آپ کے وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے آپ کو تیار کیا ہے پاکستان آرمی اور پاکستان عوام کے درمیان کنفیوژن پیدا کرنے کے لیے۔ یہ سارے ہتھ کنڈے جو آپ لوگ کر رہے ہیں ہمارے آزمائے ہوئے ہیں، یہ آپ 5th جنریشن وار کا ایک طریقہ کار استعمال کر رہے ہیں پاکستان آرمی اور پاکستانی عوام کے خلاف، لیکن آپ یہ نہیں جانتے کہ ہم تمہیں پچھلے 75 سالوں سے بقول میجر جنرل عبدالغفور صاحب پاکستان آرمی کہ ہم نے صرف آپ لوگوں کو پڑھا ہے، لیکن میں کہتا ہوں یہ 75 یا 73 سال نہیں ہے، یہ 712 AD محمد بن قاسم کی دیبل پہ حملہ، ان کی یہاں آمد، تب سے ہم آپ لوگوں کی ہسٹری پڑھ رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو میں بتاتا چلوں جوتے کیسے مارے جاتے ہیں۔ ایٹم بم تو چیز ہی کوئی نہیں ہے، ہمیں اپنے بازوؤں پہ، اپنے اللہ پہ یقین ہے۔ جب ہمارے پاس ایٹم بم نہیں ہوتا تھا یا ہمارے پاس ایٹم بم نہیں تھا، ہم نے 1965 میں، 1971 میں ہماری آرمی نے، ہماری نیوی نے، ہماری ایئر فورس نے وہ جوہر دکھائے ہیں کہ تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ ایم عالم نے آپ لوگوں کے ساتھ وہ کیا جو نہ کوئی کر سکا، نہ کوئی کر سکے گا۔ 1948 میں آپ لوگوں نے، اس وقت جب پاکستان اپنے انٹرنلی حالات میں مہاجرین کو دیکھ رہا تھا، کشمیر پر حملہ کیا، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے پاکستانی غیور عوام، پاکستانی غیور آرمی، فوج، سول سروسز اور باقی اداروں نے قبائلی غیور لوگوں کے ساتھ مل کر آپ کو کشمیر میں جوتے مارے۔ اس کو کہتے ہیں جوتا مارنا۔ دوسری دفعہ 65 میں رات کے اندھیرے میں آپ نے بزدل چوہوں کی طرح پاکستان پر حملہ کیا، اور 6 ستمبر 1965 کو جب پاکستانی قوم آرام سے سو رہی تھی، لاہور کے باسیوں کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ انٹرنیشنل بارڈر کی وائیولیشن ہو چکی ہے بائی انڈین آرمی، لیکن میرے اسی آرمی کے سپوتوں، اسی عسکری تنظیم کے لوگوں نے آپ کے ساتھ وہ کیا جو تاریخ میں نہ ہوا نہ ہوگا۔ آپ ایک بدمست ہاتھیوں کی طرح اپنے ٹینکوں کی فوج لے کے چونڈا، سیالکوٹ سیکٹر، شکرگڑھ اور لاہور کی طرف پاگل کتوں کی طرح آئے کہ ہم اپنا دوپہر کا کھانا لاہور جم خانہ میں کھائیں گے۔ پھر کیا ہوا؟ میرے ان جرنیلوں نے، میرے ان سپاہیوں نے، میرے ان سپوتوں نے، میری قوم کے بیٹوں نے آپ کے ساتھ وہ کیا جو کھیت میں پڑے ہوئے گدھے کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے جسموں کے ساتھ بم باندھ کے انہوں نے تمہارے ٹینکوں کو راکھ کی طرح ہوا میں اڑایا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا میں ٹینکوں کی لڑی جانے والی یہ پہلی جنگ تھی یا دوسری جنگ تھی جہاں چونڈا میں تیرے آقاؤں، تیرے رسی گیروں کا، تیرے سپانسرڈ کا ہم نے قبرستان بنا دیا۔
तुमसे ये चपेड़ें बर्दाश्त नहीं हुई। फिर 71 में आप लोगों ने ईस्ट पाकिस्तान में अपने नापाक इरादे शुरू किए। मुक्ति बानी बनाई गई, मेरे बंगाली भाइयों को ब्रेन वॉश किया गया। मुक्ति बाहिनी के ज़रिए आप लोगों ने मुक्ति बाहिनी के कैंपों में उनको ट्रेनिंग दी। पाकिस्तान आर्मी के यूनिफॉर्म में आप लोगों ने औरतों की इस्मत दरी की, इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाया। डाके मारे, इल्ज़ाम पाकिस्तान आर्मी पे लगाया। पाकिस्तान आर्मी बड़ी बहादुरी और बेजिगरी से लड़ी। आप लोगों को ये तो पता है कि जनरल अरोड़ा ने जनरल नियाज़ी से उसका ऑफिशियल पिस्तौल रिवॉल्वर लिया और शिकस्त की दस्तावेज़ात पर दस्तखत किए, लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि आपके अपने इंडियन फील्ड मार्शल मानेक शॉ ने ये तस्लीम किया कि पाकिस्तान आर्मी बहुत बहादुरी और बहुत बेजिगरी से लड़ी। जिन हालात में पाकिस्तान की आर्मी लड़ी और इन्होंने सरवाइव किया, दुनिया की कोई भी आर्मी होती वो यही करती। तब भी आप लोगों को जूते पड़े। हज़ारों मील होने के बावजूद मेरे शेर जवान, मेरे भाई, मेरे बुज़ुर्ग शहीद हुए और गाजी बने। फिर आपको तारीख़ में ले चलता हूँ, क्योंकि आप लोगों को जूते मारने का शौक़ है। अब ज़रा थोड़े से जूते खा भी लें। फिर कारगिल में जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने मेरे नौजवानों के साथ आप लोगों को शहरग से पकड़ा और आप बिन पानी मछली की तरह तड़प रहे थे। फिर क्या हुआ? हमारा पॉलिटिकल फेल्यूर हुआ। हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने जो करना चाहिए था वो नहीं किया, हमें वहाँ से निकलना पड़ा। और मिसाल दूँ और जूते मारूँ, आप जनरल हमीद गुल को सुनिए, मरहूम, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। तेरे राजीव गांधी के ब्रेकफास्ट के टेबल पे उनके हाथों से छुरी कांटा छूट के नीचे गिर गया था जब उन्हें पता चला ये पाकिस्तान का सपूत जनरल हमीद गुल कहाँ बैठा हुआ है। फिर जूते मारे। अब इधर आए, फरवरी 2019 आपने फिर बुज़दिलों की तरह अपनी सो कॉल्ड इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स के लिए रात के अंधेरे में पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉर्डर की वायोलेशन की। 1-2 कव्वे और 2-4 दरख्त गिराकर आपने गला फाड़ फाड़ कर दुनिया को बताया कि हमने 400 दहशतगर्द मार दिया, हमने 300 दहशतगर्द मार दिया है। और जब इंटरनेशनल कम्युनिटी ने आप लोगों से उस चीज़ का प्रूफ मांगा, आप लोग साबित नहीं कर सके। फिर हमारे शहीदों ने, मेरे एयरफोर्स के जांबाजों ने, इन माओं के बेटों ने दिन के रोशन उजाले में आप लोगों पे रिटेलिएशन की, आप लोगों को रात के हमले का जवाब दिया। फिर आप पागलों की तरह उनका पीछा करते हुए आए और अपने 2 जहाज गंवा दिए और अभिनंदन को चपेड़ें पड़वाई। टी इज़ फैंटास्टिक का डायलॉग मारकर वो 24 घंटे के बाद पाकिस्तान की ज़मीन से दफा हुआ। ये है पाकिस्तान की ताकत, ये है पाकिस्तान की आर्मी, ये है हम पाकिस्तान के लोग। जो हमें जूते मारेंगे हम उन्हें गधेड़ के रख देंगे। वी विल ग्रिल्ड देम। हम जूते मारने वाले हैं, हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के मानने वाले हैं। मुझे अपने जवानों पे, अपने सिपाहियों पे, अपनी आर्म्ड फोर्सेस पे, मेरी नेवी पे, एयर फोर्स पे, एफसी पे, पुलिस पे, सिविल सर्विस पे, हर उस महकमे पे फ़ख्र है, गरूर है। ये हमारे चांद हैं, हमारा फ़ख्र है, हमारे माथे का झूमर है। ये जो तुम सस्ती किस्म की शोहरत हासिल करने के लिए या फिर राह के पैसों पे, राह के टुकड़ों पे पलने के बदले ये 5th जनरेशन वार का दाव चलाकर मेरी कौम और मेरी फ़ौज को कंफ्यूज करना चाहते हो, तो ये दीवाने की बढ़ से बढ़कर और कुछ नहीं है। हम तैयार थे, हम तैयार हैं, हम तैयार रहेंगे। पाकिस्तान आर्मी हमारी जान है। हमारे हिस्से का रिज़्क कमी पड़ गई तो हम वो भी देंगे, लहू भी देंगे।
अरे कभी आजमाइश आई तो आजमा के देखना। ये जो क्वेटा है, पेशावर है, लाहौर है, कराची है, इनके गली मोहल्लों में रहने वाले नान भाई, रेडी लगाने वाले, कुलचा फरोश डंडे लेके आ जाएंगे और फिर तुम्हारे साथ वो होगा जो तारीख में नहीं हुआ था। तुम्हारी दास्तान तक न होगी दास्तानों में, भटके भटके फिरोगे तुम वीरानों में। ऐसी मार लगाएंगे हम तुमको, ऐसी मार लगाएंगे हम तुमको, तुम्हारा नाम तक नहीं रहेगा कहानियों में ना अफसानों में। दास्तान तक न होगी तुम्हारी दास्तानों में। मुझे बस इतना ही कहना है। आइंदा कभी हमारे किसी जर्नैल पे, हमारे आर्मी, हमारे आर्मड फोर्सेस के सिस्टम पे बोलने से या सस्ती और झूठी शोहरत हासिल करने के लिए कोई नौटंकी करने से पहले 1000 दफ़ा सोचिएगा। ये 25 करोड़ लोगों का मुल्क है, 50 करोड़ हाथ बनते हैं, मरोड़ के रख देंगे। इस दुआ के साथ अपनी वीडियो वाइंड अप करता हूँ। अल्लाह ताला पाकिस्तान का, पाकिस्तान आर्मी का, पाकिस्तान के लोगों का हामी और नासर हो। पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। आप मुझे याद रखिएगा, मैं आपको याद रखूँगा अपनी दुआओं में, अपने सजदों में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो। अस्सलामु अलैकुम।